سورۃ التوبہ مدنیہ، سورہ توبہ ہے، یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ إلى الذين عاهدتم من المشركين، صاف جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور سنا دینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو دن بڑے حج کے کہ اللہ تعالیٰ الگ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز نہ تھکا سکو گے اللہ تعالیٰ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، سو ان سے پورا کر دو ان کا عہد ان کے وعدے تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے احتیاط کرنے والے لوگ۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُروهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر جب گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی طاق میں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا رستہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ کیوں کر ہوئے مشرکوں کے لیے عہد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں احتیاط والے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ کیوں کر رہے صلح، اور اگر وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کریں تمہاری قرابت کا اور نہ عہد کا۔ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کی بات سے اور ان کے دل نہیں مانتے، اور اکثر ان میں بدعہد ہے۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر، پھر روکا اس کے رستے سے، برے کام ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہیں زیادتی پر۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا، اور وہی ہے زیادتی پر۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سو اگر توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیتے رہیں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں حکم شریعت میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْتَهُونَ، اور اگر وہ توڑیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد، اور جب لگائیں تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے، اور اگر وہ توڑیں اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں تو لڑو کفر کے سرداروں سے، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں
تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑے اپنی قسمیں اور فکر میں رہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی تم سے۔ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ کا ڈر چاہیے تم کو زیادہ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، لڑو ان سے تا عذاب دے اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمان لوگوں کے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور نکالے ان کے دل کی جلن، اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے، اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ ظاہری طور پر یعنی ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا، ایسے موقع پر جہاد کیا ہو اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو، جس کے ظاہر ہونے کا اچھا ذریعہ ایسے موقع کا جہاد ہے جہاں مقابلہ اعزہ و اقارب سے ہو، کہ پورا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اور کون برادری کو، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی، پس اگر جہاد میں چستی کرو گے یا سستی کرو گے اسی کے موافق تم کو جزا دے گا۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو جن میں مسجد حرام بھی آ گئی آباد کریں، جس حالت میں وہ خود اپنے کفر کی باتوں کا اقرار کر رہے ہیں، چنانچہ وہ خود اپنا مشرب بتلانے کے وقت ایسے عقائد کا اقرار کرتے تھے جو واقع میں کفر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمارت مساجد گو عمل محمود ہے، لیکن باوجود شرک کے کہ اس کے منافی ہیں، اس عمل کی اہلیت ہی مفقود ہے، اور اس لیے وہ محض غیر معتبر معتد بھی ہیں،
پھر فخر کی کیا گنجائش ہے؟ ان لوگوں کے جو مشرک ہیں سب اعمال نیک مثل عمارت مسجد وغیرہ اکارت اور ضائع ہیں، بوجہ اس کے کہ ان کی قبولیت کی شرط نہیں پائی جاتی، اور ضائع عمل پر فخر ہی کیا، اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ عمل جو کہ اسباب نجات سے ہے وہ تو ضائع ہی ہو گیا۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے، یعنی اعلیٰ درجہ الکمال ان سے مقبول ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر دل سے ایمان لائیں اور جوارح سے اس کا اظہار بھی کریں، مثلا اس طرح کہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل رکھتے ہوں کہ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں، سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع یعنی وعدہ ہے کہ اپنے مقصود یعنی جنت و نجات تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال بوجہ ایمان کے مقبول ہوں گے، اس لیے آخرت میں نفع ہوگا، اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں اور عمل بے ثمر پر فخر لا حاصل۔